من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم. بہت اچھا لکھا ہے، اچھا حال کی کتاب ہے. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سر چشمہ ہے. کون سمجھتا ہے؟ کسی بزرگ نے اخلاق کی کتاب لکھی ہے تو اسی کو اخلاق کی کتاب. قرآن خود اخلاق کی کتاب ہے. انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سر چشمہ ہے، اور حدیث رسول اس سر چشمہ کی وہ لہریں ہیں جو کشتزار حیات کو سیراب کرتی ہیں. ہے اردو ٹھیک ہے نا؟ اس سوتے ہوتے ایک کتاب دیا یہ نا بھول جاتا ہوں. کیا عمدہ الفاظ ہی دیکھیے، کچھ اس کی قدر نہیں. ہم لوگ یہ علماء ہیں بیچارے، دن رات رکھتے ہیں تو ایسا لکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ویسے لکھ دیا. کوئی اخبار میں کوئی بات آتی ہے کہتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے. ایک شعر یہ علماء جو لکھ رہے ہیں معمولی لکھ رہے ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں. کوئی کس کے پاس کتاب ہے؟ اخلاق کا اسلامی تصور کس کے پاس ہے؟ خرید نہیں سکتے آدمی اس کتابوں کو. ہم لوگ خریدے ہیں، اس حال میں بھی خریدتے ہیں ہم لوگ. ہمیشہ ہمارے یہاں خریدنے کا ہے نا. 3 آنا 4 آنا کتابیں دیکھا نا 50 وقت. 3 آنا بھی مشکل تھا، 4 آنا بھی مشکل تھا. علی میاں کے لیے مشکل تھا. ایک کتاب خریدنی تھی، مولانا کو اماں سے کہا اماں ہم کو یہ کتاب بہت پسند ہے، آپ پیسہ دیجیے تو ہم خرید لیں. انہوں نے پیسہ انتظام کیا دیا. اب کوئی ہے لگا کتاب خریدنے کے لیے دینی پیسہ مانگے؟ اللہ ماشاء اللہ اب بھی زمانے میں ہوں گے ایسے لوگ. کچھ نہیں، کتابوں میں دیکھنے کا شوق نہیں. اپنے بزرگوں کی کتابوں کو دیکھو. دیکھتے ہوں گے نہیں؟ چوتھے چلاتے دیکھتے ہی رہتا ہوگا. اللہ کا شکر ہے. ذوق حضرت بھی کتاب دیکھتے تھے. لالٹین لے کے لالٹین گر جاتی تھی، پھر اٹھتے تھے، پھر جلاتے تھے، پھر 1 بجے 2 بجے رات. ہم لوگ زمانے کی بات نہیں، ہمارے جانے سے پہلے کی بات ہے. مطالعہ نہیں. کیا کتاب مطالعہ کیے ہوئے اس میں؟ کوئی نہیں کرتا، مطالعہ ہی نہیں کرتا. علم تو مطالعہ سے بڑھتا ہے. مولانا بغیر مطالعہ کوئی نہیں پڑھتا آگے بڑھتا. مطالعہ دینی کتابوں میں مطالعہ نہیں. اخبار میں مطالعہ ہے خوب. ایک آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اخبار دیکھتا ہے. بات میں نے سنا. کیا دیکھتا ہے؟ یہ بڈھا ہو گیا مطالعہ کرتا ہے اخبار کا، فضول باتوں کا. جھوٹ. بہت بگڑی ہوئی فضا بگڑ چکی ہے. دینی فضا نہیں، علمی فضا نہیں، علمی فضا نہیں. اس نقطۂ نظر سے بندے مومن کے اخلاق کا محور اس کی ذات ہی تک نہیں رہتی، بلکہ پوری کائنات سے ہے اس کا تعلق. ایک آدمی ہے پوری کائنات سے، اس کے دائرے اخلاق میں وہ شے سمٹ آ جاتی ہے جو اس کے نفع کے لیے پیدا کی گئی. سب چاہے گا تب تو آئے گی. اللہ ہم لوگ حیوانات، جمادات، نباتات، ماحولیات سب سے اس کا اخلاقی تعلق ہو جاتا ہے. اس کے اخلاقی تعلق قائم ہو جاتا ہے. حیوانات، جمادات، نباتات، ماحولیات سب سے اس کا اخلاق کی تعلق ہو جاتا ہے. ہم لوگ کچھ دن بمروی رہے نا حضرت، گھر میں کہیں جگہ
ایک درخت تھا چودھری صاحب کے یہاں جو منڈ تھا بالکل ویسی تھا پڑا ہوا. حضرت اس میں روز پانی ڈالتے تھے شاید اس کے اندر جانا جائے. میں نے خود دیکھا ہے بھائی پانی ڈالو اس کے اندر. پھر آیا ہے نہیں آیا 4 مہینے بعد چلے آئے. کہتے تھے ہے جان اس کے اندر پانی ڈالو اس کے اندر آ جائے. یہ ذہن ہی نہیں بچا بدل گیا ہے سب حالات. دکھ اللہ کی نباتات کا خیر. حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق کے خیرات اور برکات سے محروم رہنے کا جواز نہیں رہتا. غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق سے فائدہ پہنچاؤ. حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق اپنے کے خیرات اور برکات سے محروم رہنے کا جواز نہیں رہتا. وہ جس زمین پہ چلتا ہے، جس فضا میں سانس لیتا ہے، وقت کے جس حصے کو کام میں لاتا ہے، وسائل حیات میں جن کو وہ استعمال کرتا ہے، جن افراد انسانی سے اس کا کسی بھی نوعیت کا تعلق رہتا ہے، ربط اور نسبت اور رشتہ ہے، جو پیشہ اختیار کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو بولتا ہے، جو سنتا سمجھتا ہے، ہر شے میں اس کے اعلیٰ اخلاق خون گرم کے روا توا رہتا ہے. اخلاق یار اچھا. اب یہ کتاب کوئی نہیں دیکھتا. اب خریدنے کا تو کوئی نواز ہی نہیں. اب یہ بہت مشہور بات ہے. قوت خریداری کتابوں کی سب سے زیادہ کم ہے. یہ بہت 20 سال پہلے. اب واقعی ایسی 4 آنے کتاب نہیں خریدتا جلدی. اور پھر لے جاتا پڑھنے کے لیے، دیتا بھی نہیں، واپس بھی نہیں کرتا. یہ بھی عام بات ہے. یہ انسان مسلمانوں کا حال ہے. کتاب واپس نہیں کرتا. کہتے ہیں کتاب لے کے پڑھ کے واپس کرنا ہے بیوقوفی کی بات ہے. یہ مثلا جس قوم میں بدیانتی کو اچھی بات کہا جائے، قوم پنٹے گی ختم. سننے والا کچھ جس کا اخلاقی تعلق قائم رہتا ہے. حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اخلاق کے خیرات اور برکات سے اخلاق کے خیرات اور برکات سے محروم کرنے کا جواز نہیں رہتا اس کو. وہ جس زمین پہ چلتا ہے، جس فضا میں سانس لیتا ہے، وقت کے جس حصے کو کام میں لاتا ہے، وسائل حیات میں جن کو وہ استعمال کرتا ہے، جن افراد انسانی سے اس کا کسی بھی نوعیت کا تعلق، ربط اور نسبت اور رشتہ ہے، جو پیشہ اختیار کرتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو سمجھتا ہے، ہر ایک میں اس کے اعلیٰ اخلاق کے خون گرم کی طرح رواں تواں رہتا ہے. لکھا کہ نہیں؟ اردو بھی ٹھیک ہے. لکھنے والے کتنے عمدہ بتا. قرآن کریم مومنانہ بہت عمدہ تھا. میں ابھی دیکھا ہے، پہلے کبھی دیکھا ہوگا، ابھی سونے کے حالت میں دیکھا آدھی دن. کتاب تو آئی جاتی ہے ہاتھ میں. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سر چشمہ ہے. حدیث رسول اسی سر چشمے کی وہ لہریں ہیں جو کشت دار حیات کو سیراب کرتی ہیں. ہمارے مشائخ علماء یہ سب چلت پھرت اسی لیے تھی. ہنسی بولی ہے کہ نہیں؟ اردو بھی کہتے ہیں زبردست لکھ رہے ہیں. جانتے نہیں کوئی کتاب خریدے، کوئی کتاب بہت غربت ہے کتاب خریدے. اخبار آتا ہے ان کے یہاں، سارے غلط آتے ہیں، گھروں میں پڑھے جاتے ہیں. ایک کتاب عربی کی 4 رنگ نہیں خریدتا آدمی. کیا اپنے دین سے تعلق ہے؟ میں تو ممبر پہ کرتا تھا. تم کو کیا ہے قدر قرآن کی کتابوں کی؟ ایک چیز کے لیے میں کتنی محنت کرتا ہے. اس کو ہم نے پڑھا ہے نا. سب لوگ سوئے تھے کہ نہیں؟ میں تو پڑھ ہی رہا تھا.
تبھی بول رہا ہوں. یہ ذوق نہیں ہے لڑکوں میں ہمارے نہیں ہے, بچوں میں نہیں. ذوق جس کا جو ہو اس کا ذوق اس کو بچوں میں بھی آنا چاہیے, لڑکوں میں آنا چاہیے, لڑکیوں میں آنا, تب تو وہ کامل ہے, انہیں کچھ نہیں ہے. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سر چشمہ ہے. حدیث رسول اسی سر چشمہ کی وہ لہریں ہیں جو کشتدار حیات کو سیراب کرتی ہیں. اچھا اردو بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صاحب اکرام کی زندگیاں, ان کی عبادات, معاملات, معمولات, اقوال, افعال انہی لہروں سے شاداب اور فیضیاب ہیں. قرآن اب دوسری چیز میں مزہ ہے. ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے, ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے وہ کہیں اور سے نہیں, انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے. ان سے لگو ان سے کچھ سمجھ میں آئے گا تم کو. اسلام کا روز اول سے یہی مقصد وہ منشا رہا ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں, ہر ملک, ہر تہذیب, ہر رنگ اور ہر ڈھنگ میں انہیں قرآنی اور نبوی مکالم اخلاق سے آراستہ و پیراستہ وابستہ رہے. کوئی دور آوے تم اپنے میں رہو, اپنے ڈھنگ میں رہو, اپنے رنگ میں رہنے کے لیے. اسلام کا روز اول سے یہی مقصد و منشا رہا ہے کہ جو اب یہ ہے کہ جو ڈھنگ آیا, مسلمان بھی اس میں رنگ آتے ہیں, عورتیں بھی وہی کپڑا پہننے لگتی ہیں, جو فحاشی کا لباس ہے وہ بھی اختیار کرتی ہیں. فحاشی مسلمان عورتیں مرد کم نہیں, مجھ سے تقویٰ ہے, طہارت ہے. کیا بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ وہ کہیں اور سے نہیں, انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے جو ان کو لوگ اخلاق شرف میں آ رہے ہیں. کار برسے شاذ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف, ہے کہ نہیں؟ میں آ رہے ہیں کار برسے شاذ اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. ان کے لڑکے کیسے رہتے تھے, ان کی عورتیں کیسی رہتی. شاہ عبدالعزیز صاحب ایک مسئلے میں کر رہے تھے تو کوئی بات تھی کہ اس طرح کیا جائز ہے, اس طرح کیا ناجائز ہے. یہ ہے بہت مشہور ہے ہماری روایت میں. تو علماء آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز نے دیکھا علماء بہت پریشان ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب کی لڑکی نے کہا ایسے موقع پر ابا ایسے بیان کرتے تھے, مسئلہ حل ہے, امیر روایت میں ہے, پڑھ لیجیے گا. لڑکی ان نے تمام علماء بیٹھ کے بزوار میں مباحثہ کر رہے تھے, نہیں حل کر پا رہے تھے. دلی لڑکی آئی, کہا ابا اس مسئلے میں یہ کہتے تھے, بس سب حل. ابا وہ تو شیخ العلماء تھے شاہ عبدالعزیز صاحب. ان کی لڑکی نے یہ کہا کہ ابا یہ کہتے تھے. سب بڑے بڑے علماء کہا بس یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. جانتے ہی نہیں جانتے. ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے وہ کہیں اور سے نہیں, انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے. انہی مقدس ہستیوں کے مخالف اسلام کا روز اول سے یہی مقصد و منشا رہا ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں, ہر ملک, ہر تہذیب, ہر رنگ, ہر ڈھنگ میں انہی قرآنی اور نبوی مکالم اخلاق سے آراستہ و پیراستہ وابستہ رہے. یہ عمدہ لفظ ہے, آراستہ پیراستہ. اچھا وابستہ کون بولا ہے؟ اچھا تو یہ قابل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اتنی تم کو آگے یہی بہت ہے, وابستہ
وابستگی کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ وابستہ کا لفظ جو کہا یہاں کی وابستگی اس کی وجہ سے کہا. ہر ملک، ہر تہذیب، ہر رنگ اور ہر ڈھنگ میں انہی قرآنی اور نبوی مکارم اخلاق سے آراستہ اور پاراستہ اور وابستہ رہے. ان کے لیل و نہار انہی کے سائے میں گزرے کہ لیل و نہار انہی کی زندگیاں انہی کی تصویر پیش کریں. ہم نے کبھی پڑھا نہیں تھا، ابھی سوتے سلاتے ہی پڑھا میں نے ابھی. ٹھیک سے سمجھا میں نہیں تھا اس کو. ان کی زندگیاں انہی کی تصویر پہ، ان کے اعمال، حرکات، سکنات انہی کی تفسیر ثابت ہو. جو صحابہ سے جو ثابت ہے، ہمارے اخلاق اس کی تفسیر ہے. قرآن کریم پاکیزہ تعلیمات کا ایک گلشن صدرنگ ہے. دیکھیے یہ بات، یہ بھی ادب کبھی کچھ اچھا ہی معلوم ہوتا ہے. قرآن کریم پاکیزہ تعلیمات کا ایک گلشن صدرنگ ہے، سراسر ہدایت، نجات، صلاح، فلاح، حسنات اور برکات کا منبع ہے. جہاں عقائد، عبادات اور معاملات کے ساتھ اخلاقیات سے متعلق ذری ہدایت اس کے دامن میں موجود ہیں، اخلاقیات سے متعلق جملہ آیات کا احاطہ یہاں مقصود نہیں. بطور مثال چند آیتیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن کریم کی نظر میں اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے. شروع کریے. ایسے ہی بولیے گا. کون خریدا؟ مولانا یہ کہہ گیا تو جانتے تھے مولانا. کہا مولانا ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھا، کہا ارے وہ تو تقسیم ہو گئی. نہیں، مجھے دینا چاہتے تھے، وہ ختم ہو چکی تھی. تو میں نے کہا حضرت میں اس کتاب کو خرید چکا ہوں. اتنا تعجب کیا کہ مولوی ہو گئی کتاب خریدا ہے اس نے. اچھا یہ بہت تجربہ. کہا خریدی آپ نے؟ میں نے کہا حضرت بہت سی چیز خریدا کرتا ہوں، کتاب ہی نہ خریدوں. میں نے کہا ضرورت سب چیز، چپل کے کسی سے کہتا ہوں کیا چپل خرید لے آؤ، دو چپل خریدتا کہ نہیں؟ اب کتاب ہی نہیں خریدوں. چپل خریدنے کے لیے تم جا سکتے ہو، جوتا خریدنے کے لیے جاتے ہو نہیں؟ تم کتاب خریدنے کے لیے نہیں پیسہ خرچ کر سکتے. مفت چاہتے ہیں کتاب مفت. 4 آنے کتاب بھی میں تجربہ میں سوچ کر رہا ہوں. 4 آنے کتابیں خریدنا نہیں چاہتا آدمی. کیا تم کو علم آئے گا؟ خبر جب وسیط الاخلاق لکھا فتح پور میں، کہا اپنے بیائی سے خریدو، خرید کے رکھو. تم نہیں پڑھو گے تمہارے لڑکے خریدیں گے، لیکن کتاب رہنی چاہیے وسیط الاخلاق کو. برادری پوری برادری سے کہا، سمجھتے تھے خریدے دیں گے نہیں سب. اس وقت صرف 4 آنا کی رہی ہوگی. خریدا کہ نہیں خریدا. یہ جس قوم میں علم سے اتنا بھی تعلق نہیں، علم ترقی نہیں کر سکتی. ترقیات علم سے ہوتی ہیں، علم سے، حسن تدبیر سے آدمی بڑھتا ہے. اصلاح معاملے سے الہی چیزوں میں بھی یہی بات ہے. باطن کی اصلاح میں بھی عقل کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. یہ کتاب مجھے بہت پسند، اتفاق سے میں پڑھ چکا اس کو، پڑھے نہ رہتا ہے. دیکھیے یہ اتنے نشان منتخبات یہ ہے کہ نہیں. اور فوراً لکھتا ہوں، یہ نہیں کہ قلم لے فوراً لکھو، نہیں بھول جاؤ گے. ضرورت کے تاریخ آگے لکھ دیا میں نے کہ ضرور پڑھو. 226 صفحہ پڑھا. ہو گئی آسانی ہو گئی. پیجز اپنی جگہ پر ہے. یہ ہمارے پیج لکھنے میں بعد میں قلم نہیں ملتا، لیکن نہیں میں لکھ دیتا ہوں. زبان